یہ اللہ میاں کا پانی ہے، یہ ایک مرد ہے اور یہ ایک عورت ہے۔ اگر اس عورت کو پورا بھی بھر دیا جائے، 100% بھر دیا اللہ کے پانی سے، تب بھی اس مرد کا آدھے سے بھی کم ہے۔ مرد ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عورت کو اگر قابلیت پیدا ہو گئی، عورت اگر کمانے لگ گئی تو مردوں کا مقابلہ کرے گی، مردوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، مردوں کی عزت نہیں کرے گی، اپنے شوہر سے مقابلہ کرے گی۔ اگر عورت اپنی 100% صلاحیت بھی استعمال کر لے تب بھی مرد کے آدھے سے بھی کم ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کو اتنی صلاحیت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اتنی صلاحیت دی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو پیندے میں لگا کر رکھیں اور کوشش کریں کہ عورت کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ جانے پائے تاکہ وہ مرد سے مقابلہ نہ کرنے لگ جائے۔ اگر عورت اپنا 100% بھی بھر لیتی ہے تو آپ بھی اپنا 100% بھر لیں۔ اب کہاں مقابلہ کر سکتی ہے وہ آپ سے؟ اس کا وزن دیکھو اور اس کا وزن دیکھو۔ آپ نے خود اپنے آپ کو کم تر رکھا اور عورت کو قابل نہیں بننے دیتے کہ اگر عورت قابل بن گئی تو مردوں سے مقابلہ کرے گی۔ عورت مرد سے مقابلہ کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر اپنا 100% بھی بھر لے تب بھی مرد کے آدھے سے بھی کم رہتی۔ اگر عورت کو بالکل خالی کر دو گے، کچھ کام نہیں کرنے دو گے، کچھ نہیں کرنے دو گے، خالی کرو گے، تو اس خالی گلاس میں ہوا ہوتی ہے۔ اس کو جب دنیا کی ہوا لگے گی تو یہ مارکیٹ کے چکر لگائے گی، کپڑے خریدے گی، بازار بھرے گی، پارلر کے چکر لگائے گی، فیشن کرے گی، آپ کی محنت کی کمائی کو جا کر بازاروں میں، پارلروں میں ضائع کرے گی۔ آپ صبح سے رات تک کما کر خور ہوں گے اور یہ گھر میں آرام کر کے فالتو دماغ رہ کر آپ کے پیسوں کو ضائع کرے گی۔ فالتو دماغ تو وہ کبھی رہ نہیں سکتی، وہ کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو چاہیں اس میں سے ڈیلیٹ کریں، جو چاہیں انسٹال کریں۔ اس کا دماغ ہر وقت کام کرتا ہے، وہ کام کرے گی۔ اگر اس کو صحیح کام نہیں ملے گا تو وہ غلط کام کرے گی، فساد مچائے گی، جھگڑے کرے گی، شوہر سے لڑے گی، بدگمانیاں کرے گی، ساس نے کان بھر دیے ہوں گے اسی لیے مجھ سے لڑ رہے ہیں، نندوں نے میرے پر زیادتی کی، ظلم کیا ہے، کام کروایا ہے مجھ سے، خاندان میں جھگڑے فساد کرے گی، گھر میں جھگڑے فساد کرے گی، شوہر سے لڑے گی، کیونکہ دماغ تو اس کا کام کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے دماغ کو صحیح جگہ پر لگنے نہیں دیا۔ آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ سے مقابلہ نہ کرنے لگ جائے اس کو گھر میں دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھنے نہیں دیتے، اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے اور اس کو سارا دن گھر میں صرف گھر کی ذمہ داریوں میں چکرا ہوا ہے۔ گھر کے کام عورت کے لیے اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ سارے کام اگر ایک تیز عورت ہے اور اگر ایک چاق و چوبند عورت ہے تو وہ 2 گھنٹے میں گھر کے تمام کام نپٹا لیتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کا دماغ چلتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی ملتی نہیں تو اس کا دماغ پھر غلط چیزوں میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، برائیوں میں چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیگیٹو سوچوں میں اپنے آپ کو اتنا بڑھا لیتی ہے کہ گھر میں بھی جھگڑے فساد کرواتی ہے، شوہر سے بھی لڑتی ہے، سسرال والوں سے بھی لڑتی ہے، بچوں سے بھی غصہ کرتی ہے، ہر ایک سے لڑتی ہے کیونکہ اس کے دماغ کو کوئی کام چاہیے۔ اگر ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے بعد اس کا دماغ پورا ہو جاتا ہے اور اسے مزید کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن جس عورت کو اللہ نے ذہین بنایا ہے، جس کے اندر ذہانت دی ہے، سمجھداری دی ہے، قابلیت دی ہے، اس عورت کو اس سے زیادہ کام چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ زبردستی اس کو اس کے کام سے روکیں گے تو وہ غلط چیزوں میں اپنا دماغ لگائے گی، غلط کام کرے گی اور آپ کے لیے بھی مصیبت بنے گی اور سب کے لیے مصیبت بنے گی۔ اگر یہی دماغ اس کا صحیح کاموں میں چلے گا، جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جو وہ کرنا چاہتی ہے، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس کو وہ کام کرنے دیں تاکہ اس کا دماغ صحیح کاموں میں چلے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور غلط کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے والی بنے۔ اپنے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ، اپنے بچوں کا خیال کرنے کے ساتھ، شوہر کا ذمہ داریاں
پوری کرنے کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، تمام کاموں کو مینیج کرنے کے ساتھ اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ وہ کچھ اور کام کر سکتی ہے اور وہ کام جائز ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس کو وہ کام کرنے دیں، تاکہ وہ اپنا دماغ صحیح جگہ پر لگائے اور اس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ ایسی ذہین عورت کو، قابل عورت کو اگر آپ اس ڈر سے دبا کر رکھیں گے کہ اگر اس کو یہ کچھ کام کرے گی، کچھ قابلیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر تو یہ مجھ سے مقابلہ کرے گی، تو یہ آپ کی بالکل غلط سوچ ہے۔ اس کے اندر قابلیت ہے، وہ ضرور پیدا ہوگی، اور وہ اگر اس کو روکیں گے تو وہ غلط جگہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ متضاد چیزوں کا ذکر کیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں متضاد چیزوں کا ذکر کیا، اگر ایک نہیں ہوگی تو دوسری ہوگی، اگر اچھے کاموں کی مصروفیت نہیں ہوگی تو برے کاموں کی مصروفیت ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنے آپ کو قابل بنانے پر مردوں کو محنت کرنی چاہیے، نہ ہی کہ عورت کو دبا کر رکھنے یا اس کو کمتر بنانے کے لیے، یا اس کو اس کے مقابلے پہ نہ آ جائے، اس ڈر سے جو ہے وہ اس کو اگر آپ دبا کر رکھیں گے تو وہ ڈپریشن کی مریض بن جائے گی، جھگڑالو بن جائے گی، فسادی بن جائے گی اور الٹے سیدھے کام کرے گی۔ اگر آپ کو اس سے یہ ڈر ہے کہ وہ آپ سے زیادہ قابل ہو جائے گی تو آپ اپنی قابلیت کو بڑھا لیں۔ اس کے اندر تو جتنی بھی 100% بھی اگر وہ قابل ہو جاتی تب بھی وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیوں اپنے آپ کو پیندے میں لگا کر رکھا ہوا ہے؟ آپ اپنے آپ کی قابلیت کو بڑھائیں اور اپنے اندر مردانگی پیدا کریں۔ جو قابلیت آپ کے اندر ہے وہ کبھی عورت کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو خود یہ ڈر نکل جائے گا کہ عورت میرا مقابلہ کرے گی، اور اگر عورت اپنے ذہین ہے، سمجھدار ہے اور وہ اپنے اس سے کام کر سکتی ہے، بہتر کام کر سکتی ہے، تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ اور یہی سوچ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ اگر ہم اس سوچ کو ختم کریں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔